बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चूँकि माह सयाम है और हम रोज़े के साथ साथ अपने कल्ब की, अपने बातिन की, अपने आमाल की इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं और अमाल सालिहा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वादे की पाबंदी, इफ़ाए अहद। इसके बारे में ये चूँकि पहले जो मैंने टॉपिक दो लिए थे, चुगली और झूठ, और उसके बाद ये तीसरा टॉपिक है। ये टॉपिक ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ ज़्यादातर हमारे मामलात और हमारे आमाल के साथ है, और ये भी टॉपिक मुझे लगता है ग़ीबत, चुगली और झूठ के बाद बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके ऊपर बात की जाए, क्योंकि इसमें भी हम बहुत ज़्यादा वादा खिलाफियाँ करते हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता, यानी इसको हम बहुत लाइट लेते हैं। हालांकि अल्लाह और उसके रसूल की बहुत ज़्यादा तनबीह मौजूद है वादा पूरा ना करने वाले के ख़िलाफ़। कुरान मजीद से हम रहनुमाई लेते हैं कि कुरान मजीद इफ़ाए अहद के बारे में क्या कहता है। कुरान मजीद की आयात जब मैं कोट करती हूँ तो किसी एक टॉपिक के ऊपर इतनी सारी आयात होती हैं कि उनका अहाता करना एक 9-10 मिनट के क्लिप में पॉसिबल नहीं होता, लिहाजा बहुत ज़्यादा कोट हुई होती हैं आयात, तो वो मैं फिर ले लेती हूँ। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि कुरान में सिर्फ 2 ही मौक़ों पे, ये एक मौके पे इस चीज़ के बारे में ताकीद आई है। कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वअऊफू बिल अहदी इन्नल अहदा काना मसऊला। अपना वादा पूरा किया करो, बेशक वादे के बारे में सवाल किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि कुरान इससे बड़ी क्या ताकीद कर सकता है कि अल्लाह वादे के बारे में सवाल करेगा क़यामत के दिन। और अगर हम रोज़े जज़ा पे यकीन रखते हैं तो हमें कुरान पाक की इस आयत से सबक हासिल करना चाहिए कि वो चीज़ जिसके बारे में सवाल किया जाएगा उसके बारे में हमें ज़रा बराबर भी गफलत और कोताही नहीं बरतनी चाहिए। इसी तरह कुरान मजीद की सूरह अल माइदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल अक़ूद, ए ईमान वालो अपने वादे पूरे किया करो। तो इससे भी हमें वादा पूरा करने की ताकीद का सबक मिलता है। इसी तरह हदीस मुबारका में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब भी बात करता है झूठ बोलता है, जब भी वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, और जब भी उसे अमानत दी जाती है तो वो अमानत में ख़यानत करता है। तो इससे बड़ी क्या वईद और तनबीह होगी एक बंदा मोमिन के लिए कि अल्लाह के रसूल उसे मुनाफिक करार दे रहे हैं जो वादा पूरा नहीं करता। वादा अब छोटी कैटेगरी का हो या बड़ी कैटेगरी का, वादा तो वादा ही होता है। इसी तरह एक हदीस मुबारका में फरमाया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स वादा खिलाफी करे या अहद शिकनी करे उस पे अल्लाह और उसके फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत हो। इससे बड़ी सख्त अल्फाज हदीस में इस्तेमाल नहीं हो सकते जितने सख्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज इस्तेमाल किए कि उस पे अल्लाह की भी लानत हो, उसके फरिश्तों की भी लानत हो और तमाम इंसानों की भी लानत हो, और उसका ना कोई फ़र्ज कबूल होगा और ना ही नफल। ये भी बहुत सख्त तनबीह के अल्फाज हैं। इससे भी हमें आज के दिन में प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगियों में देखना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ अपने वादे पूरे नहीं करते, और हमें इससे फ़ौरन तौबा करनी चाहिए और अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार के ज़रिए ये वादा करना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम हम इस तरह की वादा खिलाफ़ी मुर्तकिब नहीं होंगे। एक और हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला दीना लिमन ला अहदा लहू, जिस शख्स का कोई वादा नहीं गोया उसका दीन ही नहीं, यानी उसको खारिज अज दीन करार दिया जिस शख्स का वादा नहीं है। तो ये भी बड़ी तनबीह है और बड़ी मुज़म्मत है। हज़रत अब्दुल्ला एक सहाबी हैं, बाद में सहाबी हुए, तो वो कहते हैं नबूवत से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने कोई चीज़ ख़रीदी थी तो कुछ पेमेंट बाकी थी, तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप यहाँ खड़े हों, अभी नबूवत अता नहीं हुई थी आपको, आप यहाँ खड़े हों और मैं वो चीज़ लेके आता हूँ या पैसे लेके आता हूँ या जो भी लेन देन था। तो आप वहाँ पे खड़े हो गए, मैं जाके भूल गया और मैं 3 दिन तक भूला रहा। 3 दिन बाद मुझे याद आया तो मैं फ़ौरन उस जगह पे वापस लौटा, तो मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह पे तशरीफ़ फरमा थे, 3 दिन वहीं खड़े रहे। तो आपने फरमाया, मुझे देख कर के ए नौजवान तूने मुझे बड़ी तकलीफ़ दी है, अगर वादे की पासदारी इतनी ज़रूरी ना होती तो ताजदार कायनात 3 दिन
ایک ہی جگہ پہ اس طرح مسلسل وعدے کو پورا کرنے کے لیے اور کسی شخص کے انتظار میں نہ کھڑے رہتے۔ اگر وعدہ اتنا ہی لائٹ ہوتا جتنا ہم اس کو آج کل کی دنیا میں لائٹ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کسی شخص نے کہا تھا کہ یہاں کھڑے ہوں تو میں ابھی آتا ہوں، تو 22 دن تک اسی جگہ پہ کھڑے رہے اور وہ شخص نہیں آیا، تو آپ 22 دن تک اسی جگہ پہ کھڑے رہے، اس کا انتظار کرتے رہے۔ یہ بھی ظاہر ہے باقی انبیاء کی سنت بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ کس طرح سے وہ وعدے کو پورا کرتے تھے۔ غزوہ بدر میں چونکہ صحابہ کرام کی تعداد بہت کم تھی، آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف 313 تھے اور ایک طرف اتنے زیادہ 1000 کے قریب لشکر جرار تھا، مگر آپ کو ایک ایک پرسن کی ضرورت تھی۔ 2 صحابی جب بدر میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا تو 2 صحابی کہیں باہر نکلے تو وہ کافروں کے ہاتھ چڑھ گئے، انہوں نے ان کو قید کر لیا، اور وہ دونوں نوجوان صحابی تھے۔ جب رہا کیا صرف اس شرط پہ یہ وعدہ لے کے کہ وہ ان کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے یہ واقعہ عرض کیا اور یہ ساتھ اجازت بھی مانگی کہ یا رسول اللہ وہ تو مجبوری میں ہم نے ان سے وعدہ کیا، تو آپ نے فرمایا نہیں، آپ اپنا وعدہ پورا کرو، اپنے وعدے کی پاسداری کرو اور جنگ میں ہرگز حصہ نہ لیں، کیونکہ وعدے کی پاسداری بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ہمیں بے شمار احادیث مبارکہ سے وعدے کی پورا کرنے کی تاکید ملتی ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر ابھی صلح حدیبیہ لکھا جا رہا ہے، حدیبیہ کا ایگریمنٹ لکھا جا رہا تھا، تو حضرت ابو جندل بہت زیادہ زخمی حالت میں آئے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے مدینہ اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس کی ایک شک یہ تھی کہ اگر کوئی مدینہ سے مکہ مرتد ہو کے آ جائے گا تو کفار مکہ اسے پناہ دیں گے، لیکن اگر کوئی مکہ سے مدینہ مسلمان ہو کے چلا جائے گا تو اسے مسلمان ہرگز پناہ نہیں دیں گے۔ یہ شک بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی اور ابھی معاہدہ لکھا بھی نہیں گیا تھا، معاہدے پہ ابھی ایگریمنٹ پہ سائن نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت معاہدہ لکھا جا رہا تھا۔ حضرت ابو جندل نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے کی ریکویسٹ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور میں چونکہ وعدہ کر چکا ہوں تو میں اس وعدے سے اب ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو یہ احادیث کی روشنی میں نے کچھ وعدے کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ ہم روزمرہ زندگی میں بعض اوقات ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنے وعدے کرتے ہیں اور ان کو پورا نہیں کرتے، اور وعدے کی کتنی کیٹیگریز ہیں جو ہم گاہے بگاہے کرتے رہتے ہیں۔ آج کے دن میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ سب سے بڑا وعدہ جو ہم نے کیا ہوا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ ایک مسلمان نے اللہ اور اس کے رسول سے اطاعت کا جو وعدہ کیا ہے، فرما برداری کو جو وعدہ کیا ہے، مسلمان کا مطلب ہی جھک جانے والا، سر تسلیم خم کرنے والا، تو ہم نے وہ جو فرما برداری اور اطاعت، قولوا سمیعنا واطعنا غفرانک ربنا، ہم نے جو اطاعت کا اور سننے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کا اور ان کی اطاعت کرنے کا وعدہ کیا، وہ بھی تو ایک وعدہ ہے۔ تو جہاں ہم وعدے باقی لوگوں سے وعدے کی پاسداری کریں، اس سے کہیں زیادہ حق تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے کہ ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی ہم پاسداری کریں۔ اور آج کے دن میں جہاں ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے افائی عہد کے سلسلے میں، تو سب سے پہلے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدے کی بھی تجدید کرنی ہے اور اس کی اصلاح کرنی ہے کہ جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے اطاعت کا وعدہ کیا اور مسلمان ٹھہرے اور سر تسلیم خم کرنے والے ٹھہرے، تو پھر ہم اللہ کے ہر حکم کے اوپر سر تسلیم خم کیوں نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کچھ وعدے اپنی فیملی اور دوستوں سے بھی کرتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے وعدے، میں نے پچھلے لیکچر میں بھی ذکر کیا تھا، والدین بچوں سے وعدے کرتے ہیں فلاں جگہ لے کے جائیں گے، فلاں چیز لے کے دیں گے، فلاں چیز لوگ تحفے میں دیں گے، فلاں جگہ گھمانے پھرانے جائیں گے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے وعدے جب آپ پورے نہیں کرتے تو آپ کے بچے بھی وعدے کی اہمیت یا امپورٹنس کو نہیں سمجھ پاتے، تو ان کی تربیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ یہ وعدے پورے کریں، اور آپ نے اگر اپنے بچوں سے بھی کوئی وعدہ کیا ہے تو اس کا سوال اللہ کی بارگاہ میں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ دوستوں سے وعدے کرتے ہیں، کسی ایک جگہ ملنے کا گیٹ ٹو گیدر کا پروگرام بناتے ہیں، وعدے سے مکر جاتے ہیں یا وعدہ پورا نہیں کرتے یا اس کو لائٹلی لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک صورت ہے آج کل ہم کر رہے ہیں۔ کچھ سیاستدان ہیں جو اپنی عوام سے اور رعایا سے وعدے کرتے ہیں اور وہ کبھی پورے نہیں ہوتے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنی اصلاح نفس کرنی ہے، اور کچھ وعدے جو ہے ہم اپنی جاب کی جگہ پہ کرتے ہیں، یعنی جس جگہ ہم جاب کرتے ہیں ہم نے کوئی ایگریمنٹ سائن کیا ہوتا ہے، اور جب ہم تھوڑی زیادہ مراعات یا سیلریز ملتی ہیں تو ہم اس وعدے کو توڑ کے کہیں آگے چلے جاتے ہیں، تو رزق
تو ملتا ہے مگر رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ تو یہ عام صورتیں ہیں، عام طور پہ لوگ جو ہیں لین دین میں وعدے، تجارت میں وعدے، جابس کی جگہ پہ وعدے، جو آپ نے کوئی بھی کمٹمنٹ کی ہے، کوئی جاب آپ کر رہے ہیں تو آپ نے جو وعدے کیے ہیں کہ یہ ڈیوٹی سر انجام دوں گا یا دوں گی، تو وہ بھی آپ کے ذمہ فرض ہوتا ہے، اس کا نبھانا بھی وہ بھی آپ کا ایک طرح سے اس اتھارٹی سے وعدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کیٹیگری میں بھی ہم وعدے کرتے ہیں ان سب وعدوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم نے اطاعت اور فرما برداری کا وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کے صدقے ہمیں وہ وعدہ بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔